رؤوف بھی اللہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت پڑھیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، میرا محبوب تمہارے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب کائنات خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے میرا محبوب مومنو تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ اور رؤوف و رحیم ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ کے نام ہے، تو کیا معاذ اللہ قرآن مجید میں رب کائنات شرک کا درس دے رہا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نام اگر اللہ کی مخلوق، اللہ کے محبوبوں کے لیے استعمال ہوں تو ضروری نہیں کہ شرک لازم آئے۔ اچھا ایک موٹی سی مثال اور دے دوں، ویسے تو علماء جانتے ہیں کہ ایک باقاعدہ تقریر کا عنوان ہے، تو لیکن چونکہ مجھے اپنے موضوع تک رہنا ہے اس لیے میں صرف ایک بات کر کے کہ اگر آدمی میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر کسی اگر مگر کی باقی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب صاحب ایمان ہیں، بے شک اللہ سب کے ایمان کو سلام۔ آمین آمین آمین۔ اچھا اس وقت دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے جو مومن ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، بلکہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے، اربوں میں ہے۔ سبحان اربوں اللہ مومن موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں، اللہ کے فضل و کرم سے اربوں مومن موجود ہیں۔ اور رب کائنات قرآن مجید کی سورہ الحشر میں جب اپنے پاک نام گنواتا ہے تو فرماتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ بھی مومن ہے اور دنیا میں اربوں مومن موجود ہیں، شرک نہیں ہوا۔ واہ واہ کیا بات۔ ظاہر ہے شرک ہوتا تو قرآن میں کیسے ہوتا؟ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہیں ہوا؟ یارو اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کا مومن ہونا اللہ کی شان کے لائق ہے اور ہمارا مومن ہونا ہماری حیثیت کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ لیکن لفظ وہی ہے، نام وہی ہے، وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا اور ہم سب کے لیے بھی استعمال ہوا، تو شرک نہیں ہوا۔ تو اگر اللہ بھی اول و آخر ہو اور آقا کریم بھی اول و آخر ہو تو شرک کیوں ہونے لگا؟ اللہ کا اول و آخر ہونا اس کی شان کے لائق اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول و آخر ہونا ان کے مقام کے مطابق۔ اچھا ایک صاحب نے ایک اور ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہی نام اللہ کے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اس لیے اس پر بحث نہیں، ہم نے مان لیا، اس پر کوئی کلام نہیں، تسلیم کیا۔ لیکن ہمارا سوال دوسرا ہے، دیکھیے اگر اللہ اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی ہے، باطن بھی، تو وہ تو اللہ ہے نا، اس پر ہم اپنی عقل کی چھری تو نہیں چلا سکتے، وہ ہماری عقل سے، گمان سے، خیال سے، تصور سے، فہم و فراست سے بالا تر۔ تو قرآن نے جب کہا کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، تو ہمیں ماننا ہے، سر تسلیم کو خم کرنا ہے، ہمیں اگر مگر نہیں کرنی، چوچرا نہیں کرنی، ہمیں ماننا ہے وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کا اصرار یہ ہے کہ نبی کریم بھی اول بھی ہے، آخر بھی، تو پھر ایک سوال ہے، پھر یہ بتائیے کہ جو اول ہو وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ اول و آخر تو ایک دوسرے کی چیزیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کوئی مرد بھی ہو اور عورت بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سفید بھی ہو اور سیاہ بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی کڑوا بھی ہو میٹھا بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی اول بھی ہو آخر بھی؟ اول اور آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ تو اکٹھی ہو نہیں سکتی۔ اگر اللہ اول بھی ہے، آخر بھی، وہ تو اللہ ہے نا، وہاں پر تو ہم تنقید تبصرہ نہیں کر سکتے، وہ ہماری عقل و گمان سے بالا تر۔ قرآن نے کہہ دیا وہ اول بھی وہ آخر بھی، ہمیں ماننا ہے وہ اول بھی آخر بھی۔ لیکن اگر آپ کا کہنا ہے آقا کریم بھی اول بھی آخر بھی، تو پہلے یہ بتائیے جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں گا اس کا سوال 3 حصوں میں۔ میرا جو بیٹا پچھلے سال آیا تھا، ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، جب وہ بچہ تھا ابھی 7-8 سال کا ہوگا، مجھ سے سوال کیا، بابا یہ بتائیے کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا؟ میں نے کہا بیٹے بالکل صحیح ہے، کئی جگہ فرمایا اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ پہلے تو خاموش ہو گیا، جیسے جواب اس کی توقع کے خلاف، جیسے وہ توقع کر رہا ہو کہ نہیں بیٹے ایسے ہی لوگوں نے اڑائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب میں نے تصدیق کر دی اب ذرا خاموش ہوا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھ سے کہنے لگا تو بابا پھر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی عیسائی نے، کسی سکھ نے، ہندو نے، کہ دیکھو مسلمانوں کی مذہبی کتاب کیسی عجیب ہے جس کو وہ اللہ کا کلام کہتے ہیں، اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، گوشت پوش کا انسان، اس کو مٹی سے بنا دیا، یہ کیسے ممکن؟
میں نے کہا بیٹے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیسے بنایا یہ بات تو علیحدہ رہی، پہلے آج ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کس چیز سے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ میں نے کہا بیٹے ایک بچہ پیدا ہوا، بہت چھوٹا سا منا سا گبلو سا بچہ، اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، زندگی کی منزلوں سے گزرتا ہے، ماہ و سال کے مراحل سے گزرتا ہے، ماشاءاللہ عالم شباب پہ پہنچتا ہے، جوان کڑی ہے، جوان کھڑا ہوتا ہے، 6 فٹا جوان ہے، اس کا قد بڑھ گیا، جسم بڑھ گیا، وزن بڑھ گیا، حجم بڑھ گیا۔ تو آپ ذرا بتاؤ بیٹے کہ اس کا جسم اتنا بڑھ گیا ہے، اس کا وزن اتنا بڑھ گیا ہے، وہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنا سستا، اتنا بڑا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کیا چیز اس کے جسم میں شامل ہوئی؟ اس نے کہا بابا اٹ از ویری سمپل، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم خوراک کھاتے ہیں نا، غذا کھاتے ہیں، وہ ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، پھر وہ ایسیمیلیٹ ہوتی ہے، ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس خوراک سے ہمارا جسم بنتا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بیٹے آپ بڑے سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، آپ بتا رہے ہو کہ ہمارا جسم اس خوراک سے بنتا ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ یہ خوراک کہاں سے آتی ہے۔ سبحان اللہ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ جو خوراک تو ہم ڈپارٹمنٹل سٹور سے خرید کے لاتے ہیں۔ کوئی 15-20 سال پہلے ایسا ہوا، کراچی کے کچھ بچے آئے ملتان، مجھ سے کہنے لگے انکل ہم نے کماد کے کھیت دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا کماد کے کھیت؟ وہ کیوں؟ بھئی چلتے ہیں جو بھی کھیت ہوں گے دیکھ لیں گے۔ نہیں کماد کے کھیت دیکھنے ہیں۔ بھئی وہ کیوں دیکھنے ہیں؟ وہ ہم نے اس لیے دیکھنے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں۔ کیا بات، یار وہ تو کراچی کے بچے تھے، ان کا تو کھیتوں کھلیانوں سے واسطہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا تو زمین سے رشتہ ہے نا، آپ کو تو پتا ہوگا کہ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے۔ بے شک سچ، سبحان اور اگر کسی بچے کا خیال ہو کہ جناب ہم ضروری تو نہیں کہ گندم کھائیں یا چاول کھائیں یا سبزیاں کھائیں، بھئی ہم گوشت کھا لیں گے، انڈے کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، بھئی آپ تو گوشت انڈے کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، لیکن جن جانوروں کا گوشت انڈے دودھ آپ استعمال کریں گے کیا وہ روزہ رکھے رہیں گے؟ وہ بھی تو کچھ کھائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا ناخن، اپنی کھال، اپنا گوشت، اپنی ہڈی، اپنے بال، کوئی چیز جا کے لیبارٹری میں لے جائیں اور ذرا ان سے کہیں ذرا ٹیسٹ کریں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کمپوننٹس کیا ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کن چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے، وہ ٹریس کر کے جو جو چیزیں بتائیں گے، جو کمپاؤنڈز، ایلیمنٹس، وہ سب اسی مٹی کے اندر موجود ہیں۔ یہ چاہے مٹی سے اگی ہوئی خوراک ہم کھائیں یا ان جانوروں کے ذریعے وہ ہم تک پہنچے جو اس مٹی پہ پلے ہیں، اس خوراک پہ پلے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم آج بھی اسی مٹی سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی ہمارا کیا جسم بات، اسی مٹی سے بنتا ہے، اور جب ہم زندگی گزار کے یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر یار لوگ لے جا کے ہمیں قبروں میں دفنا دیتے ہیں، وہاں پر ہماری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، گل کر اسی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے۔ آئے بھی مٹی سے تھے، گئے بھی مٹی میں ہیں، اول بھی مٹی ہے، آخر بھی مٹی ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا سب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بہت اچھی۔ ذرا دوسرے انداز سے بھی، کامن سینس میں بھی سمجھ لیں۔ میں تو ملتان سے آیا ہوں اور ملتان ساری دنیا میں آموں کے لیے مشہور ہے، لیکن آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آم کے پودے کیسے اگتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اسی یہاں تو باغات تو آپ ہی کے ہاں ہیں۔ آم کی گٹھلی زمین میں بوتے ہیں، اس سے نرم و نازک سپلنگ جس کو اردو میں کوپل کہتے ہیں وہ پھوٹتی ہے۔ وہ کوپل جو ہے وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے، وہ درخت برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے، اس میں بور لگتا ہے، وہ بور پھل کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ پھل پک جاتا ہے، ہم چھلکا پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں، ہاتھ میں کیا بچا؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی، سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ذرا اس کو جیومیٹریکل سٹائل میں بھی سمجھ لیں۔ فرض کریں آپ کوئی دائرہ کھینچنا چاہتے ہیں، آپ کسی پوائنٹ سے، نقطے سے شروع کریں گے نا دائرہ، اور دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گھوم کر واپس اسی نقطے پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے آپ نے دائرہ شروع کیا تھا۔ جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک آغاز و انجام یکجان نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔
جب تک اول و آخر ایک نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولہم خلقا و آخرہم باسن. ارے بے شک میری سب سے بعد میں صحیح لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا یارو. رب کائنات نے چونکہ نبوت کا دائرہ میرے نبی کی ذات سے مکمل کرنا تھا اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے اور آخر بھی ان کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. اللہ مکرم گھنٹے سے اوپر ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. اب جو باقی ظاہر و باطن انشاءاللہ کیا کہتے ہیں ٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ، اگلی قسم میں انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. میں دعا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ ایک صاحب نے سوال کیا، اس قسم کے سوالات